اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 6 سے آیت نمبر 51 اور 52 کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ان دو آیات کو ہر اس مرد کو ضرور سننا چاہیے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے، کیونکہ ان دو آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے مسلمان مردوں کو خاص تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے انصاف کر سکتے ہیں، اور اگر وہ انصاف نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئیں گے۔ تو چلیے آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی علیحدہ رکھو، من جسے، تشاء چاہو، منہن ان میں سے، وتؤوی اور پاس رکھو، الیکا اپنے، من جسے تشاء چاہو، ومن ابتغیت اور طلب کرو، ممن اسے جس کو، عزلتا علیحدہ کیا ہو، فلا پس نہیں، جناح گناہ، علیکا تم پر، ذالکا یہ، ادنا زیادہ قریب ہے، ان کے تقرّ ٹھنڈی رہیں، اعینہن ان کی آنکھیں، ولا اور نہ، یحزن غم زدہ ہوں، ویرضین اور خوش رہیں، بما اس پر جو، آتیتہن تم ان کو دو، کلہن سب، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، ما جو، فی میں، قلوبکم تمہارے دلوں میں ہے، وکان اور ہے، اللہ اللہ، علیمن جاننے والا، حلیمن بردبار، لا یحل نہیں حلال یا نہیں جائز، لکا تمہارے لیے، نساء عورتیں، من بعد اس کے بعد، ولا اور نہ، ان یہ کہ، تبدلا تم بدل لو، بہن ان سے، من ازواج بیویاں، ولو اور اگرچہ، اعجبکا تمہیں اچھا لگے، حسنہن ان کا حسن، الا سوائے، ما جن کے، ملکت مالک ہیں، یمین کا تمہارے دائیں ہاتھ یعنی تمہاری لونڈیاں، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، علی پر، کلی ہر، شیء چیز پر، رقیباً نگاہ رکھتا۔ اب بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، ذالک ادنی ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، واللہ یعلم ما فی قلوبکم، وکان اللہ علیما حلیما۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور اگر اس کو پھر طلب کر لو جس کو علیحدہ کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں، اور جو کچھ تم ان کو دو اسے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے علاوہ اور عورتیں تم کو جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان کو چھوڑ کر اور بیویاں کرو، خواہ ان کا حسن تم کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو تمہارے ہاتھ کا مال ہے، یعنی لونڈیوں کے بارے میں تم کو اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس سے پہلے آیت مبارکہ میں ان خواتین کا بیان ہوا جس سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال فرمایا، اور اس آیت مبارکہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ساتھ برتاؤ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے خصوصی اختیار بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جس بیوی کو چاہیں اپنے سے دور رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ازواج مطہرات میں باری مقرر کریں یا نہ کریں۔ حالانکہ دیگر مسلمانوں کو یہ خاص طور پر تاکید کی گئی ہے دین اسلام میں کہ جب ان کی ایک سے زیادہ ازواج ہوں تو وہ اپنے ازواج میں باری رکھیں اور ان کے حقوق ایک جیسے ہی پورے ادا کریں، یعنی ان میں انصاف کریں۔ دوسرا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان خواتین کے حق میں نازل ہوئیں جنہوں نے اپنی جانیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ ان میں سے جس کو چاہیں قبول کریں، اس کے ساتھ نکاح فرمائیں، اور جس کا چاہے انکار فرما دیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں انصاف کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں خصوصی اختیار ملنے کے باوجود نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے ساتھ انصاف فرماتے تھے اور ان کی باریاں برابر رکھتے تھے، سوائے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہ جنہوں نے اپنی باری کا دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا تھا، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرا حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں ہو۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اختیار دیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر حقوق تمام ازواج کے ادا کیے اور ان کی باریاں مقرر رکھیں۔ اب اگر دیگر مسلمان ان تعلیمات پر عمل نہ کریں اور اپنی بیویوں میں انصاف نہ کریں تو یقیناً وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتی ہوں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں انصاف نہ کرے تو وہ روز قیامت لوگوں کے سامنے اس طرح سے آئے گا کہ اس کے جسم کے 2 حصے ہوں گے، یعنی جسم کے 2 حصے ہو چکے ہوں گے، اوپر والا حصہ الگ ہوگا اور نیچے والا الگ ہوگا۔ لہٰذا تمام مومن مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں میں انصاف سے کام لیں۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں یہ بھی بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لونڈیاں ہیں ان پر آپ کو اختیار ہے کہ جن سے چاہیں آپ نکاح کر لیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگاہ رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے اور ہم سب کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔